پاکستان سے تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے 24 پوائنٹ نیوز۔ پروگرام حالات بلاگ کے ساتھ 24 پوائنٹ نیوز، تازہ ترین خبریں سب سے پہلے، سب سے تیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 24 پوائنٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا حسین۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ فیض حمید نے نواز اور شہباز کو پیغام بھجوائے، مجھے آرمی چیف بنا دیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ قریب پہنچی تو فیض حمید نے خود آرمی چیف بننے کے لیے آخری 24 گھنٹے تک کوششیں جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے معافیاں مانگے، ہمارے صفوں سے ایک بندے سے بھی رابطہ کیا۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ مزید توسیع یا فیض حمید کے بطور آرمی چیف تقرری چاہتے تھے۔ آخر میں انہوں نے ہماری حکومت کو مختلف آپشن بھی دیے کہ اگر لیفٹیننٹ جنرل فیض کو آرمی چیف نہیں بناتے تو فلاں کو بنا دیں، مگر موجودہ آرمی چیف عاصم منیر کو نہ لگائیں۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا آپس میں ذاتی تعلق بھی بہت گہرا تھا، دونوں کے سسر بھی آپس میں قریبی تعلق رکھتے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو واقعات ہوئے ان میں شرکت سے وہ باز نہ رہ سکے۔ ان واقعات میں براہ راست یا بلاواسطہ طور پر فیض حمید ملوث تھے، مگر وہ اکیلے ملوث نہیں تھے۔ انہوں نے ان واقعات کے لیے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی، ٹارگٹ طے کیے اور سازش کا تجربہ فراہم کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہم منصب سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے برطانوی وزارت داخلہ کا منصب سنبھالنے پر یویٹ کوپر کو مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ خوشی ہوگی کہ پاکستانی پولیس افسران باقاعدہ برطانیہ میں ٹریننگ حاصل کریں، اس ضمن میں برطانیہ کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ غیر قانونی امیگریشن سے نمٹنے کے لیے باہمی اشتراک کار بڑھانا ضروری ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ترقی یافتہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک کو اس حوالے سے مشترکہ اقدامات اٹھانے چاہیے۔ برطانیہ کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ، کرمنلز مقدمات میں لیگل معاونت اور غیر قانونی امیگریشن سے نمٹنے کے حوالے سے تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے تشدد پر اکسانے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ عوام کو پرتشدد واقعات پر اکسانے والے قابل مذمت ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے برطانوی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ اسد مشوانی کے بھائیوں کی عدم بازیابی فریقین کے خلاف توہین عدالت کارروائی کا فیصلہ۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے روبرو اظہر مشوانی کے 2 لاپتہ بھائیوں کی بازیابی کے لیے ان کے والد کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں لاپتہ پروفیسر مظہر الحسن اور پروفیسر ظہور الحسن کے والد کی جانب سے وکیل بابر اعوان پیش ہوئے۔ دوران سماعت اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کی رپورٹ پہلے ہی فائل ہو چکی ہے۔ سیکیورٹی اداروں کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دونوں بھائیوں کے حوالے سے کچھ معلوم نہیں۔ عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ، آئی جی اسلام آباد اور ڈی جی ایف آئی اے کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ اب میں تمام فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کروں گا۔ جواب دیں کیوں نہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت 15 اگست تک ملتوی کر دی۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر کی سماعت سے معذرت۔ جسٹس سلطان تنویر احمد نے شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے ایڈوکیٹ اظہر صدیق عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست میں وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن اور مختلف سیاسی جماعتوں کو فریق بنایا گیا ہے۔ جسٹس سلطان تنویر احمد نے ریمارکس دیے کہ موجودہ درخواست سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح سے متعلق ہیں۔ میں لاہور ہائی کورٹ پرنسپل سیٹ پر دستیاب نہیں ہوں، اس لیے میں آج ہی کیس فائل قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس بھجوا رہا ہوں۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ ایکٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا۔ استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ درخواست کے حتمی فیصلے تک پی ٹی آئی کے علاوہ کسی دوسری جماعت کو مخصوص نشستیں دینے سے روکا جائے گا۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پروگرام ملکی حالات کاشف رومی کے ساتھ 24 پوائنٹ نیوز پر۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان، گلی گلی، شہر شہر اور پورے پاکستان سے تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے 24 پوائنٹ نیوز۔ پروگرام حالات بلاگ کے ساتھ 24 پوائنٹ نیوز، تازہ ترین خبریں سب سے پہلے، سب سے تیز۔